بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کئی روز سے آپ کا فقہ میں سبق چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ہم کتاب الصوم کو لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کے نصاب میں جو ہے وہ بات تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن ہم لوگ آج پہنچے ہیں کتاب الصوم میں، یعنی روزے کے بارے میں صاحب کتاب کچھ بتلائیں گے کہ شریعت کی نگاہ میں روزہ کیسا ہے، کیسے رکھنا چاہیے، کن لوگوں کو رکھنا چاہیے، کیا طریقہ ہوگا رکھنے کا، وہ سب چیزوں کو بتلائیں گے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کے اندر بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر عزیز طلباء اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں میں بھی، یعنی چہ جائے کہ یعنی تمام انبیاء کرام کی جو امتیں آئی اس سے یعنی تمام انبیاء کرام کے امتوں میں بھی روزہ کو فرض کیا گیا تھا۔ البتہ روزہ رکھنے کی نوعیت الگ الگ تھی، طریقہ الگ الگ رہا کرتا تھا، لیکن روزہ تمام امتوں میں فرض کیا گیا تھا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ رب نے فرما دیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی کیپیسٹی، تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے، مقصد یہ ہے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث سے بھی روزہ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، اور کسی نے اب تک روزہ کی فرضیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اس کو صاحب کتاب نے بھی نقل کیا ہے کہ کسی آدمی نے بھی روزہ کی فرضیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اتنی بات تو ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے میں نے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ روزہ یہ جو ہے الصوم کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، لغت میں اس کا معنی کیا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر میں نے لکھا ہے آپ کے بلیک بورڈ پر لغوی تعریف امساک۔ امساک کے عربی لفظ ہے، اس کا اگر آپ ترجمہ کریں گے اردو میں تو معنی ہوگا رکنا۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ رکنا۔ یہ تو بات ہو گئی۔ شرعی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف میں نے لکھ دیا آپ کے کہ مفطرات ثلاثہ۔ مفطرات ثلاثہ کیا ہے؟ آپ نوٹ کیجیے عزیز طلبہ۔ مفطرات ثلاثہ ہیں تین چیزیں کیا ہیں؟ مفطرات کے معنی آتی ہیں توڑنے والی، تین ایسی چیز جو توڑنے والی ہو۔ کیا ہے؟ ایک کھانا، دوسرا پینا، اور تیسرا جمع کرنا، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ یعنی یہ تین چیزیں مفطرات ہیں، یعنی توڑنے والی ہیں، روزہ کو توڑنے والی ہیں۔ اسی کو کہا کہ مفطرات ثلاثہ سے رکنا، یعنی کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنا۔ کب سے کہاں تک؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک نیت کے ساتھ۔ یہ مختصر سی تعریف روزے کی ہو گئی کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ مفطرات ثلاثہ سے رکنا، طلوع فجر سے غروب شمس تک نیت کے ساتھ۔ اتنی بات کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں۔ یہ تو بات یہاں پر ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ یہ تو بات ہو گئی، لیکن اب یہ ہے کہ روزہ کون لوگ رکھیں گے۔ تعریف تو سمجھ میں آ گئی نا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، بتا دیا کہ تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جس کے اندر چند شرائط ہوں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہ وہ بالغ ہونی چاہیے، ان یکون بالغا فلا یحتاج الصیام علی الصبی، لہٰذا بچہ ہے، کوئی 15 سال سے کم کا کوئی بچہ ہے تو اس کے ذمہ روزہ فرض نہیں ہے، رکھ سکتا رکھنے کو رکھ لے، لیکن اس کے ذمہ روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات کر رہے ہیں، دوسری شرائط جو ہے ان یکون مسلما، وہ مسلمان ہو، فلا یفترض علی الکافر، لہذا کافر کے ذمہ روزہ نہیں، کیوں کہ وہ روزے کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں لایا تو گویا کہ وہ روزے کا مکلف نہیں ہے۔ ان یکون عاقلا فلا یفترض علی المجنون، عقل مند بھی ہو۔ عقل مند سے مراد یہ ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک ٹھاک ہو، پاگل وغیرہ نہ ہو، تب اس کے ذمہ روزہ فرض ہے۔ چوتھی بات کر رہے ہیں کہ ان یکون بدار الاسلام، وہ دار الاسلام میں، یعنی جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں وہ آدمی ہو۔ لیکن کیا اگر کوئی دار الکفر کے اندر تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں او کان عالما بوجوب الصوم اذا کان بدار الحرم، دار الحرم میں کوئی ایک عام انسان ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے ذمہ روزہ اسی وقت فرض ہوگا جب وہ روزہ کی فرضیت کو جان رہا ہو، تب اس کے ذمہ روزہ فرض ہوگا۔ لیکن ایک آدمی دارالاسلام کے اندر ہے، اس کو روزہ کی فرضیت کا علم نہیں ہے، تب بھی اس کے ذمہ روزہ فرض ہے اور وہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اسلامی ملک ہے، وہاں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے تو کم سے کم دیکھ کے روزہ رکھ لے، پوچھ لے کسی سے۔
لیکن اگر وہ دارالحرم کے اندر ہے تو اس نے اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ اس کو جانکاری ہونی چاہیے. اگر وہ جانکاری ہونے کے بعد بھی نہیں رکھتا ہے تب گناہ گار ہوگا, لیکن اس کو جانکاری تھی ہی نہیں اور روزہ رکھا بھی نہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. یہ تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ روزہ رکھیں گے, کون کون لوگوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی کن کے ذمے ادائیگی روزہ کا فرض ہے. کہہ رہے ہیں یفترض اداء الصوم علی من کان مقیما, کہ وہ آدمی رکھے گا جو مقیم ہو. مقیم سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر پر ہے, یا یہ کہ کوئی آدمی کہیں سفر گیا ہے, مثال کے طور میں دہلی گیا اور دہلی میں 15 روز یا اس سے زائد ٹھہرنے کی میری نیت ہے, تو اب میرے ذمے روزہ فرض ہے وہاں رکھنا. تو مقیم سے مراد وہ دو باتیں یہاں پر ہیں, یا تو اپنے گھر کے اندر ہو, یا یہ کہ کہیں وہ جا کے مقیم ہو گیا ہو مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 10 دن کے لیے, یعنی 15 دن سے زائد کے لیے. فلا یفترض اداء علی المسافر, صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ روزہ کی جو فرضیت ہے, روزہ کی ادائیگی مسافر کے ذمے نہیں ہے. اگر مسافر رکھ لے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ذمے ادا کرنا فرض نہیں ہے ابھی فی الوقت, بعد میں رکھنا ہی پڑے گا. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ دوسرے دنوں میں یہ لوگ رکھیں گے. دوسرا فرما رہے ہیں یفترض اداء علی من کان صحیحا, شرط یہ بھی ہے کہ وہ صحیح ہو, سالم ہو, بیمار وغیرہ نہ ہو, یعنی اس کی اتنی طبیعت خراب نہ ہو کہ وہ رکھ ہی نہیں پائے. فلا یفترض اداء علی المریض, لہذا اس کی ادائیگی یعنی روزے کی ادائیگی مریض کے ذمے نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے, اگر وہ قابل رکھنے نہیں ہے تو نہیں رکھے گا, جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو اس کی قضا کر لے گا وہ. یفترض اداء علی المرأة اذا كانت طاہرة من الحیض والنفاس, صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عورت کے ذمے بھی روزہ فرض ہے, لیکن کب, جبکہ وہ حیض نفاس سے پاک ہو. یہ دونوں چیزوں سے اگر وہ پاک ہیں تبھی اس کے ذمے ادائیگی روزے کی ادائیگی ضروری ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. چنانچہ صاحب کتاب آگے کہہ رہے ہیں کہ فلا یفترض اداء علی الحیض والنفاس, یعنی روز یعنی حائضانی حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کے ذمے ادائیگی ہے ہی نہیں, بلکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ رکھ لیتی ہیں تو گناہ گار ہوں گی, الٹا ثواب کے بجائے ان کو گناہ ہی ملے گا. اسی کو کہہ رہے ہیں بل لا يجوز اداؤها من الحائض والنفساء, بلکہ تو ان دونوں حضرات کے لیے تو رکھنا جائز ہی نہیں ہے. اگر رکھ لیں گی تو ان کی ادائیگی کی وجہ سے ان کو الٹا گناہ ہی ملے گا. عزیز طلبہ, آج کی سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل پھر آپ کے سامنے سبق کو لے کر حاضر ہوں گے.